الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی اولادہم اگر ٹرو الحکم فیہم کالحکم فی الصنف کل حکم واہ بے واہ تحقیق جدیدہ کے مجرور مرفوع ہوتا ہے کالحکم فی الصنف الاول عنی اولاہم بالمیراث اقربہم الی المیت من ای جہت کانا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر فصل صنف رابع کی اولاد کے بیان میں فصل صنف رابع کون ہے؟ میت کی پھوپھیاں صبر ہما قسم کی پھوپھیاں تو پھوپھی دے جڑے تیاں پتر نے وہ کی لگن گے میت دے پھوپھی ذات بہن بھرا انہاں دی اولاد پھوپھی ذات بہن بھراواں دے اولاد پتیجے پتیجیاں پانجیاں بن جان گے پھوپھی ذات بہن دی اولاد پانجیاں بندے نے نہ سمجھ آؤندی ہو اسی طرح جڑا نا خیفی چاچے انہاں دی اولاد جڑی چچا ذات بھائی ہوئے بھیناں چچا ذات بھیناں ہوئی انہاں دی اولاد بھی اگے اسی طرح مامیاں دی جڑی اولاد ہے وہ ماموں ذات بہن بھرا ہوئے ماسیاں دی اولاد خالہ ذات بہن بھرا تے انہاں دی تھلے اولاد یہ ذہن چ لیاؤ نا آ گئے نے انہاں دی گل ہن پیچھے صرف پھوپھیاں خیفی چچے ہما قسم کے پھوپھیاں اور ہما قسم کے ماموں ہما تو مراد ہے عینی لی خیفی اور ہما قسم کی خالہ اور چچے صرف یہ ان کی بات ہوئی ہے اب ان کی جو نیچے اولاد ہے ان کی بات ہونی ہے بات سمجھیے توجہ جی فصل ان کی اولاد کے بیان میں مطلب چواں صنفاں دی اولاد جوڑ دیو انہاں دی جڑے ہن تھوڑے دماغ شریف وچ لیاندے نے حکم صنف رابع کی اولاد میں جیسے حکم صنف اول میں حکم ان کی اولاد میں جیسا کہ حکم صنف اول میں صنف اول کیا تھی؟ بیٹیوں کی اولاد پڑپوتیوں کی اولاد مذکر ہو یا مؤنث ہو تو وہ سارے کیا ہیں؟ ذوی الارحام ہیں جو وہاں حکم ہے وہ یہاں حکم ہے جو ہاں ہے آگے تفصیل آ رہی ہے وہ جو بھول گیا ہے یہ چس کو نہیں ہونی جی میرا سر کھپنا تھے جی وہ یاد ہویا تو کم سمجھ آ جائے گا جی اچھا جی آنی سے سمجھو یہ ان قانون جندہ پیچھے حوالہ سی خیر نہ کل آ گیا وہ قانون میری مراد ان کی اولاد بالمیراث اولا ان کا ان کی اولاد میں سے اولا بالمیراث جو اقرب الی المیت ہے جن دے میت نال واسطے تھوڑے نے او ترجیح پا جائے گا ان دے نالوں جن دے واسطے چوکھے من ای جہت انکانا جس جہت سے بھی ہو جس خواہ وہ باپ کی جہت سے ہو یا وہ پھوپھیاں تے خیفی چاچے تو ابے اللہ نے نا تے ماسیاں تے مامے ماں لو تے انہاں دی اولاد جیڑی ہونی وہ بھی تو ماں لو تے پیو لو ہونی ہے نا تو جو اقرب ہے نا وہ ترجیح پا جائے گا خواہ ماں والی جانب سے یعنی مامیاں ماسیاں دی اولاد وچوں ہوئے یا پھوپھیاں تے چاچا مراد چاچے کیڑے اور کڑی خیفی نال نہ لو اور کل تے سر کھپان لگا جی خواہ چاچا پھوپھیاں دی اولاد ہوئے تے خواہ جندہ واسطہ تھوڑا ہے وہ اولا ہے اولا بل آخشبہ کیا کیا جی پہلا قانون یہ ہے کہ حکم صنف رابع میں جیسے حکم صنف اول میں ہے یعنی ان کا اولا بالمیراث وہ ہوگا اقرب ہوگا ان کا میت کی طرف خواہ وہ پھوپھیاں چاچیاں دی اولاد وچوں ہوئے لے ہن تو آخ
اور حکم پینسل منہ چ پا کے آخ ہاں اور حکم صنف رابع کی اولاد میں جیسا کہ حکم صنف اول میں تھا، میری مراد ان کا اولا بالمیراث وہ کہ ان کا اقرب جو ہے نا میت کے وہ اولا ہوگا، خواہ وہ باپ کی جانب سے ہو، باپ تو مراد ہے پھپھیاں تے چاچیاں دی اولاد ہے یا خواہ وہ ماموں اور خالہ کی۔ اے مطلب جی شرح پڑھو نا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر فصل ان کی اولاد میں ایس صنف الرابع نظر آ رہے ہیں اور تھلے ویکھو جب فارغ ہوئے ہیں مصنف رحمہ اللہ صنف رابع من ذوی الارحام سے تو شروع ہوئے ہیں صنف رابع کی اولاد میں باوجہ ہونے اس بحث کے تتمہ للبحث ان حاذا صنف کون یعنی اولاد صنف رابع کی، اور تحقیق گزر گئی ہے یہ بات، تحقیق اور تھلے ویکھ اے دفع دخل مقدری تقریر اس کی یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اصناف ثلاثہ کی جو اولاد ہے پہلے گزر گئے ہیں ان کی اولاداں دا بھی ذکر کیتا ہے، ان کو علیحدہ فصل وچ نہیں کیتا، اپنے ابیاں دی چولی چ بہا کے سارا کوئی سمجھا دیتا ہے۔ یہ جڑے نا مامیاں تے ماسیاں تے پھپھیاں تے چاچیاں دی اولاد کوئی ایڈے بدماش ہو گئے نے میرے دی فصل وکری بنانی پے گئی ہے۔ سنے ہی یہ سوال ہی ان دا جواب دین لگے، دھیان کری کہ تحقیق گزر گئی ہے یہ بات کہ صنف اول اولاد ہے بنات کی اور اولاد ہے بنات الابن کی، پوتیوں کی، اور یہ جو عبارت ہے کیڑی بیٹیاں دی اولاد تے یہ عبارت اپنے اطلاق کے ساتھ کبھی حمل کی جاتی ہے اولاد پر جو منسوب ہے بنات کی طرف اور بلا واسطہ اور بے واسطہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ سنیں بے بیٹی کی اولاد بال واسطہ یا بلا واسطہ، پوتی کی اولاد، پس اگر ارادہ کیا گیا تصریح کا اس کے ساتھ تو زیادہ کیا گیا ہمارا قول وین صافالو تو صافالو نہ تو تھلے چلا گیا توڑو نہ رو پار تک، حالانکہ حکم کل میں میری مراد ان میں جو علا اور صافالہ ایک ہی ہے جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے، ان میں فرق تو کوئی نہیں ہے جی۔ ایک تے دوسری گل اور یہ کہ صنف ثانی جو ہے بھی اتھے کیوں نہیں وکھری، وہ تو ساقطون من الاجداد والجدات وین علاؤ ہیں اور حکم کل میں تے لہذا اتھے وکھری فصل دی لوڑ کو نہیں سی، اور عبارت مطلقہ یعنی عامہ شاملہ لہم تے والے من علاؤ نا، اور نہیں ہے اس صنف میں اعتبار ان کی اولاد کا، کن کا؟ اور صنف ثانی میں اولاد کا اعتبار ہی نہیں، اتنا جانا ہے کہ، اور یہ کہ صنف ثالث جو ہے اور بہنا برا کون اور جڑے ذوی الارحام نے، یہ کہ صنف ثالث اولاد ہیں اخوات کی اور اخوات مطلقاً، اور بیٹیاں ہیں اخوا کی اور خیفی بھائیوں کے بیٹے، یہ عبارت مثل اولا کے شامل ہے ان کو جو ہوں با واسطہ، جن جو بال واسطہ ہوں، اور حکم بھی ایک ہے، اس واسطے اتھے تنہ وچ بکری فصل دی، اور بولی بحث کو باز آ رہی ہو بے تنہ وچ بکری فصل بنانے دی، کیونکہ لفظ ایڈا عام ہے کہ سارے وچ وڑ گئے نے۔ بہرحال صنف رابع یہ پھپھیاں ہیں، چچے ہیں، اخوال ہیں، اور آ جڑے لفظ نے آ چار پھپھیاں وین صافالو تو تھلے کو پھپھی ہوندی ہے، پھپھی تھلے پھپھی ہے، او میت کی ہے، پھپھی زیادہ بہن بھرا ہے، جڑا ماما ہے اندی جڑی تھلے وے او دا ماما ہے،
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਕਿੰਦੀ ਮਈयत ਦੀ پس نہیں ہے شامل عبارت ان سے کن کو ان کی اولاد کو نہیں سمجھ آئی مامے اور میں انصافہ لو مامے تو مامے تھلے ماما بھی ہوں وہ تو ماما ذات پرا ہوں نہیں سمجھ آتی پی پھپھی تو ہوئی تو پھپھی تھلے بھی پھپھی ہوں اور میت کی گل چلتی پی ہے تو چاچے تھلے بھی کوئی چاچا ہوں اس لیے یہ جو لفظ ہے پھپھیاں چاچے مامے ماسیاں ایکو درجہ ہے یہ تھلے بھی ہوں پچھے درجے بن سکتے ہیں جدہ فاسدہ پامے بھی میں درجے دی ہوئے جدہ فاسدہ ہی ہے جد فاسد پامے اتنے بھی میں درجے تو بچ کی ہو بیٹی کی اولاد تھلے 10ویں پشتے تامی اس کو بیٹی کی اولاد کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ایتھے نہیں کہہ سکتے پھپھی کوئی پھپھی ہے پھپھی دی اولاد پھپھی نہیں جیڑی تیری پھپھی دی اولاد تیری پھپھی ہے مامے دی نہیں نا اس لیے یہ لفظ شامل نہیں تھے یہاں مجبوری بنی ہے کہ نہ حضرتاں دا نام وکھرا کریے جی کھانے چ پئی جے پس نہیں ہے شامل عبارت ان سے ان کی اولاد کو اس لیے محتاجی ہوئی لا تخصیص اولاد بذکر و بیان سمجھ آ گئی جی اے سوال دا جواب انہوں نے فصل بکھری کیوں کی تھی بھی بچا نہیں سکتے جی اچھا جی پہلا قانون جی حکم ان میں جیسے حکم مسئلے شروع مولوی عبداللہ حکم ان میں جیسے حکم صنف اول میں میری مراد اس سے یہ ہے کہ اولا ان کا بالمیراث ہن پھپھی چاچے مامے ماسیاں نہیں ہونے ان دی اولاد تو گل شروع ہونے مطلب بچے بھی تن دیو وہ پیچھے آ گئے نے دھیان کرے جی یہ اولاد تو گل شروع ہونی اولا ان کا بالمیراث اقرب ان کا الل میت ہے جی سنیں جی وہ ہے نا بھائی جڑا مامے دا پتر ہے اگو مثال بعد گل گئے مامے دا پتر بھی اے مامے دا پتر ہے تے ماما میت دی ماں دا پرا ہے انج واسطے یہ ابے والے پاسے سمجھ آتی بھی جی انج کر کے دھیان رکھنا ہے جی اچھا جی برابر ہے کہ ہو اقرب باپ کی جہت سے یا اس کے لو جی مثال بنان لگے نہیں پھپھی کی بیٹی ہے یا پھپھی کا ایک پاسے اے ایک پاسے پھپھی کی نواسی ہے پھپھی کی یا پھپھی کا او ابنو بنت ہا یا پھپھی کا بیٹی کا بیٹا ایک پاسے کی ہے پھپھی کی بیٹی یا پھپھی کا بیٹا ہے دوسرے پاسے پھپھی کی نواسی یا پھپھی کا نواسا یہ واسطہ بات کیا کہ کوئی نہیں اے جڑا پھپھی دا بیٹا ہے اے بیٹی پھپھی دی بیٹی یا پھپھی دا بیٹا اے میت دا پھپھی زاد بہن بھرا ہے تے جیڑا تھلے چلا گیا ہے او میت دا او جڑا نا او پانجی پانجا یا بھتیجی بھتیجا بن گیا تھلے چلا گیا کہ نہیں لہٰذا یہ جو بنت العمہ ہے یا ابن العمہ ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری پھپھی دی نواسی ہے یا دو پشتہ ہو گئی ہے نا لہذا ساری جائیداد اہل ہے جائے گا جی لِأَنَّهُمَا اس لیے کہ وہ کون پھپھی دی بیٹی تے پھپھی دا اقرب المیت ہے راحم میں ان سے کن سے پھپھی کی باوجود اتحاد جہت کے دو میں کیڑے پاسے انہیں عائشہ پاسے اچھا جی بنت الخالہ تے ابن الخالہ وہ دو مثالہ بناتی ہیں ایک پاسے اے وے اے اولائی بنت بنت الخالہ تے ابنو بنت الخالہ خالہ کی نواسی تے یہ دو واسطے نے اتھے ایک واسطہ ہے جی لما ذکرنا لما اے من کون ہما اقرب المیت فی الرحم اسی طرح ہن دھیان کریں جی
اولاد العمہ اولا ہے من اولاد الخالہ. ایک پیچھے آیا سی اینی پھپھی خیفی ماسی جداد ملے گی. ایک وچ ہون تے پھر الی اینی خیفی دا فرق سی, دو مل جان تے پھر فرق نہیں. لیکن ایتھے دھیان رکھیا جے مطلب تے پٹھے پاسے ٹر پو چونکہ اتنے گل قرب تے پہلے چلدی پی جے کہ پھپھی کی بیٹی ہے یا پھپھی کا بیٹا ہے, دوسرے پاسے خالہ دی پوتی پوتا نواسی نواسا کوئی بھی جوڑ دو سارے زویل رام نے. تو یہ جو پھپھی کی اولاد ہے خالہ کی دو پشتوں والی اولاد سے و بالعکس کی بالعکس خالہ دی اولاد پھپھی دی اولاد دی اولاد تے لے وجود الاقربیت باوجود کہ جہت مختلف ہے ایک ابے اللہ لیکن اتھے جہت دا لحاظ نہیں اتھے اقربیت دا لحاظ ہے. گل سمجھی جی جن دے واسطے تھوڑے نے نا یہ ترجیح پا گیا گل مک گئی. اور میرے پیاریا ضروری نہیں کہ سارے دی شادیاں ہوندیاں نے تے پھر تیاں پتر تے پتر بھی ہوندے نے. کنے لوگ نے فوت ہوندے نے مولوی جی پچھوں نہ شادیاں ہی نہیں ہوئیاں یا انہوں نے زندگی جو بچہ جمیا پہلو ہی مر گیا تے جداداں دے وارث ہور ہوندے نے. تے اے صرف اپنیاں بے ابا مریا تے پترا نے بھیناں نوں جداد نہیں دتی تے ایک رونا ہی باقی ہزاراں رونے اور بھی موجود نے. او میرے یارو اور بھی ہزاراں کپڑے موجود نے حرام حلال دے. تے اے وے کہ انج کرو گے تے حلال ہے انج نہیں کرو گے تے سمجھنا پہ. فصل ان کی اولاد کے بیان میں حکم ان میں کن میں جیسے حکم صنف اول میں میری مراد اور ان وضاحت اولا ان کا میراث کے ساتھ اقرب ان کا الی المیت جس جہت سے ہو. شاباش شاباش اصل ان کی اولاد کے بیان میں حکم صنف رابع کی اولاد میں جیسا کہ حکم صنف اول میں میری مراد ان کا اولا بالمیراث ان کا اقرب الی المیت ہے. شاباش جی شاباش جی. ان کی اولاد میں حکم صنف رابع کی اولاد میں جیسے حکم صنف اول میں میری مراد اولا ان کا بالمیراث اقرب ان کا الی المیت ہے جس جہت سے ہو. شاباش دھیان کریں ان قانون جس دن توجہ کرے جے ساری یار مہربانی کو تامن کرے جی. جی وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَكَانَ حِيَضُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْإِجْمَاعِ. بالاجماع. لو جی قانون نمبر 2 اور اگر برابر ہوں وہ پھپھیاں چاچے ماسیاں مامیاں دی اولاد قرب المیت میں اب کوئی وجہ ترجیح ہے اور تو وہ بیان ہو رہی ہے. اگر قرب میں ایک جا کے تشابہ حال ہے نہ ہو جانا جی. اگر سارے اب ان کا حیز ایک ہے یا حیز مختلف ہے وہ سارے ماں کی طرف سے ہیں یا سنیں جی. اگر تو وہ ایک حیز والے ہیں کیا صرف پھپھیاں تے چاچیاں دی اولاد ہیں. اب الی اینی خیفی کا فرق ہو جائے گا. اب پس وہ کہ ہوگی اس کے لیے قوت القرابت وہ کہ ہوگی پس وہ اولا بالاجماع فو جی میں پیچھے سی نا اصل وچ صرف چاچے تے پھپھیاں ہون مامے تے ماسیاں ہون اوتھے اینی الی خیفی کا فرق تھا کہ نہیں. اب اولاد میں بھی یہی ہے. حیز اگر ایک ہے صرف پھپھیاں دی چاچیاں دی اولاد ہے چاچا کیڑا یا مامے تے ماسیاں دی اولاد ہے حیز ایک ہو گیا ماں والا پیو والا. اب ان کے اندر جو قوت قرابت ہے اس کو دخل ہے کہ ان میں اینی
इल्ली खीफी पर तरजीह पाएगा, अगर ऐनी नहीं है तो इल्ली, अगर ये दोनों नहीं तो फिर खीफी को मिलेगा। और समझ आ गई कि कोई कूक वो आख शबा की आखे जी। और अगर ये कराबत में सब मुत्तहिद हों, बराबर, वाजिया मुत्तहिद हो, कराबत में बराबर, और अगर ये कुर्ब में बराबर हो, कुर्ब में बराबर हों, यानी खीफी चचे की औलाद और फुफियों की औलाद और वाजिया वो अगों मकान एक बार आखी जरा फिर तो उन्होंने अगर ये बराबर हो कुर्ब में, यानी दर्जा बराबर है बराबर है, एक, फिर अब आगे तफसील है। इनकी कराबत के जिहत मुत्तहिद है, या ये बाप की जानिब से हैं यानी चचे या फूफियों की औलाद हैं, या ये माँ की जानिब से हैं यानी मामू या मासियों की औलाद है। तो अब इनमें से जिसकी कुव्वत, इनमें से औला वो अब जो है ना, अब ऐनी इल्ली खीफी की जो औलाद है इन्होंने ऐनी इल्ली नहीं देखना, ऐनी इल्ली खीफी उत्ते मौलवी जी चाचे फुफियां मामे मासियां थल्ले नहीं देखना, सिर्फ उन्होंने चवानू कि ओ अब्बे ते अम्मा दे भैणा भरा ऐनी इल्ली खीफी ने। सुनिया जी, ऐनियां दी औलाद नू तरजीह हो जाएगी ते इल्लियां दी औलाद नू, ऐ मतलब समझी गल। अच्छा जी, और इशारा पढ़ ली फिर तर्जमा करे, फिर जरा गल खोल जाए तो यार। और अगर बराबर हों कुर्ब इलल मैयत में और हो उनकी कराबत का हेयज मैंने जेत उनकी कराबत की जेहत मुत्तहिद हो, तस्वीर बाई तौर के हो कराबत कुल की मिन जानिब अबिल मैयत, यानी फुफियाँ ते चाचियाँ दी औलाद सिर्फ, या मिन जानिब उम्मे ही यानी मामियाँ ते औलाद है जी, रले नहीं रले फपस वो के होगी उसके लिए, यानी दर्जा बराबर है जेत एक के हूण इल्ली ऐनी खीफी दा फर्क की, बस वो के होगी उसके लिए कुव्वतुल कराबत, कराबत की कुव्वत, फ़ा होवा औला बिल इजमा, फ़ा होवा बिल इजमा, किससे उनसे के नहीं है उसके लिए कुव्वतुल कराबत। सुना जी, हुण एक मिसाल देन लगे ने, पस जब छोड़ गई मैयत तीन फुफियों की औलाद, एक फुफी एक मैयत दी फुफी ऐनी एक इंदी फुफी इल्ली ऐनी खीफी है कि इंदे भरा दी ये भैन ऐनी, इंदे अब्बे दी मैयत दे अब्बे दी ये भैन, या ये कल पकवा चुका है पीछे, हूँ ध्यान रखा जी, मतलब फिर फिर रौले पैन पे जी कि तीन उसने औलादें छोड़ी हैं लेकिन तीन फुफियाँ मुतफर्रिकात, तीन फुफियाँ, और देखो थले 5 नंबर, एक उनकी दूसरी है मतलब भी। तो अब क्या होगा, अब होगा माल कुल ले वाला दे अम्मा ते ले अबिन व उम्मिन। अब जो ऐनी फुफी की औलाद है ना, सुनिए, एक ऐनी फुफी दा पुत्र है, एक तीन उनके पतरेर ने मैयत दे फुफी जात भरा ने, लेकिन जेड़ा ऐनी फुफी दा पुत्र है सारा माल इनू मिलेगा। तो जे ये कोई नहीं इल्ली ते खीफी ने, तो जे इल्ली भी कोई नहीं तो हुण माल खीफी दे। समझ आई जे गल के कोई नहीं। ओ पास अगर मफकूद हो गया कौन ऐनी, तो होगा कुल माल ले वाला दे अम्मा तिन ले अबिन औलाद को, और अगर मफकूद हो गया तो होगा कुल माल आगे जे समझे। इसी तरह हुक्म है फ़ी औलाद अखवाल मुतफर्रिकीन, एक मामा है मैयत दा, एक तिन्ना दे 3 पुत्र ने,
ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਲੀ ਮਾਮੇ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਓ ਖਾਲਾਤ ਮੁਤਫਰਕਾਤ, ਤਿੰਨ ਮਾਸੀਆਂ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਪਾ ਜਾਏਗੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੀਫੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਵਾਕਾ ਜ਼ਾਲ ਉਹ کو سمجھ آتی پہ کو کوئی نہیں پلے ہو۔ اور اسی طرح حکم ہے اخوال متفرقین کی اولاد میں، او بے یکون بعضهم لابن و ام و بعضهم یا خالات متفرقات میں یار گل مک گئی، سمجھ آ گئی جی۔ یہ بے انج کیوں ہے، یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ مسئلے بنانا چاہیں تو جتنے مرضی بنا لیں۔ بے شخص میت ہے، ان دیا تین پھوپیاں نے، تیناں دیاں ایک دا، تیناں دے ایک بیٹا ہے، تیناں دا، لیکن ایک پھوپی تو سارا مال، باقی دونوں محروم ہے۔ اے مطلب ہے وَذَلِكَ اے کون ہو اولا اجماعاً، اور یہ اس لیے کہ تساوی فی درجات الاتصال بالمیت حاصل ہے کہ کوئی نہیں حاصل، کیونکہ جزئی ہے کہ درجے چ برابر نے، قرب چ برابر نے۔ اور نہیں شک یہ کہ ذل قرابتین اقوا ہو جاتا ضرور دو قرابتوں والا اقوا ہوتا ہے سبب کے، اور سبب کے اتحاد کے وقت سبب کے بنایا جاتا ہے اقوا سبب فی مان الاقرب درجاتن۔ جب سبب متحد ہو تو جو اقوا ہوتا ہے نا وہ بنایا جاتا ہے اس کو سبب کس میں، اقرب درجہ کے معنی میں۔ گویا اینی اور الی جب دونوں برابر ہوں گے تو گویا اینی کا قرب ہے، اگرچہ ہیں برابر لیکن گویا درجے میں اس کو پہلے بھی اے مطلب بھی تو پاس ہوگا اولا۔ سنیں جی اصل مڈو پچھوں کہ نہیں شک یہ کہ ذل قرابتین جو ہوتا ہے، ذل قرابتین مثلاً اینی پھپھی تے الی پھپھی دو کٹھیاں ہو جان، یہ اقوا ہوتا ضرور ہے، اور سبب کے اتحاد کے وقت بنایا جاتا ہے اقوا سبب، تو پس ہوگا وہ اولا۔ یہ جڑی اصلی نے خود پھپھیاں، خود مامے ماسیاں، اور اسی طرح اولاد ان کی جو لیابن ہے، یہ اب کی قرابت کی وجہ سے اگرچہ نیچے چلے جائیں، اس میں کس میں بنایا جائے، اس طرح اولاد ان کی کہ انا فی استحقاق معنی العصوبت، کہ ان میں عصوبت والا معنی ہے، مقدم ہوں گے قرابت الاب والے قرابت الام پر۔ یہ اصلی جڑے نے جی اور بس گل ختم ہو گئی۔ اے جڑا آکھے نا بل اجماع، اس تے رولا ہے کیونکہ اگے پھر ایک باری ہونا جی دھیان کرے جی، یہ گل مک گئی۔ اور جان اس بات کو اور یہ دس رہے نے بھی جڑی اولاد وچ فرق اس واسطے وے کہ جڑے اصل نے نا اصل انہاں وچ جسلے درجے برابر ہون تے پھر انہاں دی قوت قرابت دا لحاظ ہے، اینی نو ترجیح ہے کندے ہوتے، اے مطلب ہے جی۔ اور جان اس بات کو کہ یہ اجماع نہیں مطلق، ان آخر بل اجماع ہے، بلکہ مقید ہے اس صورت کے ساتھ کہ جب ان مذکورین میں والد الاسبا نہ ہو، کیا ہو، اسبے کی اولاد نہ ہو۔ یہ ذرا سمجھا جی مسئلہ بن جاتا جی، تب ہے، تب یہ اجماع ہے
کہ بھئی جو جس کے جو عینی ہے وہ ترجیح پائے گا دونوں پر. بہرحال جب ہو ان میں والد الاسبا کیا ہو او تھلے مثال ویکھو الی چچے کی بیٹی الی چچے کی بیٹی تے الی چچا کون ہے اسبا ہے یہ اسبے دی بیٹی ہو تے دوجے پاسے کا بیٹا ایک کیندا پھپھی کی ہے پھپھی اسبا ہے پھپھی نہیں نا تے اے پھپھی دا بیٹا اینی پھپھی اے اینی تاں بنائی تاکہ تنوں سمجھ لگے اینی پھپھی دا بیٹا تے او جڑی اے اسبے دی اولاد ہی تے اے جڑا ہے سنیں ایتھے ایس نو بنت العم لأب نو ترجیح ہے کس وجہ تو یہ اسبے دی اولاد ہی سنیں پھر واپس چلو جان اس بات کو کہ یہ اجماع نہیں مطلق بلکہ وہ مقید ہے اور صورت کے ساتھ جب ان مذکورین میں والد بہرحال جب ہو ان میں والد الاسبا تو پس اولویت اس کے لیے ہے ففی اولویت ملہ قوت القرابت کہ جس کے لیے قوت قرابت اس کو اولویت کیا ہے خلاف ہے بین ظاہر روایت و بین قول بعض المشائخ سنیں جی کہ اینی کو الی پر الی کو خیفی پر ترجیح تب ہے جب ولد الاسبا نہ ہو جب ولد الاسبا ہو تو پھر اختلاف ہے کہ اب قوت قرابت کو ترجیح ہے یا ولد الاسبا کو ترجیح ہے اس میں اختلاف ہے ظاہر و روایہ اور ہے دوسرا اور آگے آ رہا ہے سنی جی گل یہ ہوں یاد رکھنا اگے پھر ایک بار حوالہ ہونا ہے اس دا جی کیونکہ پھر وہ کم گڑبڑ ہو جانا یہ نہ سمجھے تو کوئی ٹکر لگ جانی جی کیونکہ کوئی والد الاسبے کی گل آ رہی ہے جس لیے آئے گی تو پھر رولا پی جائے گا یہ انہوں ذرا پلے بنو اتوں جی درجے وچ برابر نے اب جیت ایک ہے تو اینی الی خیفی کا فرق ہے جی بشرطے کہ اسبا نہ ہو والد الاسبا ہو تو پھر اختلاف ہے آگے یوں سمجھ چلو جی جیسا کہ ان قریب واقف ہوگا تو اس پر انشاءاللہ تعالی 351 صفحے تھے لکھا تھلے اس حوالہ آئے گا تو پھر اس ٹائم تو گڑبڑ ہوئے گی جی اور اگر برابر ہوں قرب میں اور سارے میں کوئی ایک تو جا کے پڑھیا جے پڑھو میں انسان ہے وہ یہ ہوں جڑا نا بھی ترجمہ کرانا تو اور بھی ساری ہر شے حاضر کرنی اور آخر دماغ ہی ہے تو تسی بھی تھوڑا تعاون کرو تو گڑبڑ ہو جائے اور اگر برابر ہوں قرب المیت میں اور ہو جہت ان کی قرابت کی ایک او بین استور بین طور کے ہو ہر ایک ان میں سے منصوب المیت یا ماں کی طرف سے تو پس وہ کہ ہے اس کے لیے قوت القرابت اینی الی خیفی کا فرق ہے تو پس وہ اولا ہے بالاجماع یہ بالاجماع سے مراد جو والد الاسبا نہ ہو والد الاسبا تو پھر مسئلہ ہے ہاں جی اور اگر برابر ہوں قرب المیت میں اور ہو ان کی قرابت کی جہت متحد بسم اللہ پس وہ کہ ہے اس کے لیے قوت القرابت پس یہ اولا ہے بالاجماع اور اگر برابر ہوں وہ قرب المیت میں اور ہو جہت ان کی قرابت کی متحد پس وہ کہ ہے اس کے لیے قوت القرابت پس وہ اولا ہے بالاجماع جی وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَالْقَرَابَةِ وَكَانَ حِيَّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا فَوَلَدُ الْعَصْبَةِ أَوْلَى صبر اگر وہ قرب میں برابر ہیں جی اور پچھلا جی درجے اور قرابت میں بھی برابر ہیں سارے الی نہ سارے اینی سارے فیفی ہے اور تیسری شے ان کی قرابت کا حیز بھی ایک ہے جی ان کی اے تین شیاں جی مولوی جی باقی سمجھ آؤں پی جی چپ کر کے بیٹھے ہوں جی ہاں جی شابہ کیا آکھے جی اگر وہ قرب میں بھی برابر ہوں یعنی درجے میں اور قرابت میں بھی برابر ہوں یعنی قوت میں قوت
بھئی وہ نا بھی قرابت یعنی قوت میں بھی اینی الی خیفی بھی فرق کوئی نہیں، یا سارے اینی اور ان کی قرابت کا حیث بھی متحد ہے، یا ابے والے پاسوں یا والے پاسوں ہے۔ اچھا تو اب جو عصبے کی اولاد ہے وہ اولا ہے، عصبے کی جو اولاد ہے وہ اولا ہے۔ باقی عصبے کی اولاد ماں والے پاسوں بن نہیں سکتے کیونکہ مامے ماسیاں دی اولاد ہے تے مامے ماسیاں تا اس پاسوں بن سکتے ہیں۔ پھپھیاں دی اولاد بھی عصبے نے، دو چاچیاں دی اولاد ہے ذوال فروض ذوال رحم لیکن عصبے دی اولاد ہے کیڑا اینی چچا الی چچا، نہیں سمجھے؟ یہ دو چچے عصبے نے تے انہاں دی بیٹیاں، بیٹے نہیں، بیٹے پھر عصبے نے، انہاں دی جڑی بیٹیاں نے وہ عصبے دی اولاد ہے، صرف ایتھے یہی عصبے دی اولاد بننی ہے، اینی چچے دی بیٹی یا اینی چچے دا جڑا بیٹا ہے ان دی بیٹی یعنی پتیجے دی بیٹی، پتیجے دے پتر دی بیٹی، بے شک تھلے لے جاؤ اے میں اینی چچا الی چچے کی بیٹی، الی چچے کے بیٹے کی بیٹی، اس کے بیٹے کی بیٹی، یہ ہے عصبے کی اولاد۔ پکایا جزرا پھپھیاں دی جڑی پھپھیاں بھی چونکہ عصبہ نہیں، مامے ماسیاں بھی صرف عصبہ ایک ہی نے، دو چچے، وہ آپ یا انہاں دے بیٹے انہاں دی بیٹیاں یا انہاں دے بیٹیاں دی بیٹیاں یا بیٹیاں دی بیٹیاں جی آگے جی سمجھ۔ تو اب جو ہے نا جو ولد العصبہ ہے ہونے دی مثال دین لگے جی، اور سمجھ آ گئی ہو ایک رکھن سارا قانون، اگر اور اگر وہ برابر ہوں قرب میں ایک شے یعنی درجے میں برابر ہیں اور درجہ میں نسبت میت وال درجہ اور قرابت میں بھی برابر ہیں، عینی ہیں یا الی ہیں یا خیفی ہیں، یہ فرق نہیں ہے، اور ان کی قرابت کے جہت جو ہے وہ بھی متحد ہے، یا وہ ماں کی طرف سے ہیں یا ماں کی طرف سے ہیں، تو اب والد اور اسبا جو ہے وہ اولا ہے۔ اب بنیں گے صرف یہ باپ کی طرف سے، ماں کی جانب سے بن نہیں سکتے۔ اچھا جی مثال دیں دیں جی میں بنت العمی وابن العمتی کلاہما لیابن و ام او لیابن المال کلہ لبنت العمی لانہا والد العصبہ۔ چچے کی بیٹی پھپھی کا بیٹا، چچا تے پھپھی دونوں اینی ہیں یا دونوں الی ہیں؟ چچا خیفی نہ ہوئے اس ویلے سنی جی گل، چچا پھپھی نہ چچے کی بیٹی تے پھپھی کا بیٹا ایک قرب میں برابر ہیں، چچا پھپھی دونوں اینی ایک قرابت میں برابر ہیں، اور چچا پھپھی دونوں حیز ایک ہے، تین شرطیں پائیں گے یا دو میں الی تاہم تین شرطیں موجود نے۔ تو اب چونکہ بنت العم یہ لہذا سارا مال چچے بیٹی لے گی، پھپھی کا بیٹا محروم ہوگا۔ کیا کیا جی؟ جیسا کہ چچے کی بیٹی اور پھپھی کا بیٹا یہ دونوں چچا پھپھی دونوں اینی ہوں تاکہ وہ قرابت برابر کریے یا دونوں الی ہوں، دونوں الی ہوں۔ تو اب سارا مال چچے کی بیٹی لے گی اس لیے کہ یہ عصبے کی اولاد ہے۔ اب چچے کی بیٹی اس لیے بنائے کہ چچے کا بیٹا بنایا تو وہ تو عصبہ ہے، جی وہ بیٹا نہیں بنانا۔ پھپھی والے پاسے پاویں بیٹی بناو تو پاویں جڑا مرضی کرو جی، سنی جی گل، ایویں الی چچا رکھو تاں بھی بیٹی ہی بنانی ہے، بیٹا نہیں، بیٹا عصبہ ہے جی، عصبہ دی گل نہیں چلتی، بزول رحم دی گل چل رہی ہے۔ اور اگر برابر ہوں، صبر ایک منٹ، اور اگر برابر ہوں قرب میں بحسب درجہ اور قرابت میں بحسب القوت، اور ہو حیز ان کی قرابت کا بیں طور کے ہوں کل کدھر سے میت کے، تو پس والد العصبہ اولا ہے ان سے جو نہیں ہیں، جیسے بنت العم اور ابن العمہ، جبکہ بنت اور ابن نہیں، عم عمہ
دونوں لے اب ہوں یا دونوں لے اب و ام ہوں یا دونوں لے اب ہوں تو مال کل کا کل بنت العم کے لیے ہے کیونکہ وہ نہ کہ ابن او یہ گل کیوں اج بنی وذالک اور یہ جی او ہونا بنت العم کا یہ اس لیے کہ عم لے اب و ام تے عم لے اب یہ برخلاف کیونکہ وہ جیسا کہ خیفی چچا کس سے ہے اور اچھا ہوں جڑے پاسے اسبے دی اولاد ہے پیچھے تو دو برابر نے بھئی نسبت وچ بھی برابر نے اینی الی ہون وچ بھی ہون اے تیسری شے نال قوت آئی اور والد الاسبا کی جانب میں قوت اور رجحان ہے بیتبار مدلا بے بیتبار کون چچا او اسبا ہے تے پھپھی اسبے نو ترجیح ہوندی کہ کوئی نہیں اگر ایک شخص فوت ہوئے ان دی پھپھی تے چچا موجود ہے پھپھی محروم ہے اور حیز و عند اتحاد حیز القرابت فی صورت تساوی درجات تو تابرو حاضح القوت تو تابرو اب اس قوت کا اعتبار ہے کہ درجے میں بھی برابر ہیں اور عینی الی ہونے میں بھی تو اب جو والد الاسبا ہے اس قوت کا اعتبار ہے اور تیسری شے نال جڑ گئی جی وَإِلَّمْ تُعْتَبَرْ اگرچہ نہیں اعتبار اس کا حیز کے اختلاف کے وقت جیسے کر قریب آ رہا ہے اگر ایک پاسے چچے دا بیٹا ہے دوسرے پاسے مامے ماسی دی بیٹی بیٹا ہے ہونے نو ترجیح نہیں ہونی جس لئے حیز بدل جائے گا نا ہون پرلے پاسے بھی ہوئے گا وہ وکری گل ہے کہ پیو والے پاسے نو سولوسان تے ماں نو سولوس جو کل ملے جی لیکن وہ محروم نہیں ہوئے گا سمجھا جی ذرا گل نو ایک پاسا رہنا ہے تے پھر ولد الاسبا نو ترجیح غیر ہوتے جس لئے حیز مختلف ہیں یعنی ایتھے ہی جڑا ہے نا ایک کون پہلی جڑی مثال سی کدے گیا جڑا نا اپنا اوکے دے گیا بنت ایک پاسے بنت العم ہے ایک پاسے بنت الخال یا خالہ ہے تے اے سارا مال نہیں لوے گی انہوں بھی دینا ہے صرف وکری گال ہے کہ پیو والے پاسے نے دو اسے مال ہے پاسے نے کسو وکری تفصیل ہے لیکن بالکل محروم نہیں ہوئے گا آگے جی سمجھے یعنی اگرچہ نہیں اعتبار اس قوت کا کیڑی ولد الاسبے کا حیز اس کے حیز کے اختلاف کے جیسا کان قریب آ رہا ہے انشاءاللہ ایک کنے پتر جی قانون آ گئے وہ پہلا بھی تھی آ گیا نا اور اگر برابر ہوں قرب میں اور قرابت میں اور ہو ان کی قرابت کا حیز متحد پس والد الاسبا اولا ہے جیسے بنت العم اور ابن العمہ عم اور اماں دونوں عینی یا الی مال سارے کا سارا بنت العم کے لیے ہے نہ کہ اس لیے کہ بنت العم والد الاسبا ہے شابہ نے کیا برابر ہوں وہ قرب میں اور قرابت میں اور ہو ان کی قرابت کی جہت متحد بس والد الاسبا اولا ہے جیسے بنت العم اور ابن العمہ یہ دونوں کون چچا اور پھپھی عینی ہوں یا علی ہوں مال سارے کا سارا بنت العم کے لیے ہے نہ کہ ابن العمہ کے لیے ہے اس لیے کہ بنت العم والد الاسبا ہے چل ویلی کیا چل شبہ برابر ہوں قرب میں اور قرابت میں اور ہو ان کی قرابت کا حیز متحد بس والد الاسبا اولا ہے جیسا کہ بنت العم اور ابن العمہ اور بنت العم اور ابن العمہ یہ دونوں یہ عینی ہوں یا علی ہوں مال سارا کا سارا بنت العم کے لیے نہ کہ ابن العمہ کے لیے اس لیے کہ بنت العم
یہ والد الاسبا ہے جی وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالْآخَرُ لِأَبٍ الْمَالُ كُلُّهُ لِمَنْ كَانَ لَهُ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قِيَاسًا عَلَى خَالَةٍ لِأَبٍ مَعَ كَوْنِهَا والد ذی رحم هي أولى بقوة القرابة من الخالة لأم مع كونها والد الوارثة لأن الترجيح لمعنى فيه وهو قوة القرابة أولى من الترجيح لمعنى في غيره وهو الإدلاء بالوارث. توجہ جی. اور اگر ہو ایک ان دونوں کا، کن ایک ان دونوں کا، عم یا عمہ. شاباؤ 3 نمبر لگا ہے نا، فون نمبر 3، کہ چچے اور پھوپھی میں دونوں میں سے ایک لے اب و ام ہو جی اور دوسرا اب ہو. سنیں جی پہلوں بنائے نہیں کٹھے، جی کہ چچا تے پھوپھی دوویں اینی یا دوویں الی، تے ہون چچے دی بیٹی نو ولد الاسبا ہونے دی وجہ تو سارا مان سارا مان لے. ترجیح ہے. جی سنیں جی ہوں رولے چ گل پہن لگی، دھیان کرے جی. اگر چچے پھوپھی دونوں میں سے، صورت یہی ہو دونوں میں سے ایک لے اب و ام ہے جی اور دوسرا اب ہے. لے اب ہے، جی تو اب کل مال اس کے لیے ہے جس کے لیے قوت القرابت ہے. اب والد الاسبے کا لحاظ نہیں ہے، ظاہر الروایہ میں یہی ہے جی. جی آگے سمجھ کیا کہ جی کیا اثر پھر کر دیں گل اگلی. اور اگر ہو ان دونوں میں سے ایک پھوپھی یا چچا عینی ہو اور دوسرا الی ہو، تو اب سارے کا سارا مال اس کے لیے ہے جس کے لیے قوت القرابت، جو عینی کی اولاد ہے، جو عینی کی اولاد ہے اس کے لیے ہے ظاہر الروایہ میں. اب جو ہے نا اسبے کی اولاد کو نہیں دیکھا اس کا جی، اعتبار نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. نہیں ہے جی. اینو ویکھ ایک باری اور توجہ. اور اگر ہو ایک ان دو کا، یعنی احد و حاذین مذکور ہے کون اور عم اور عمہ. لے، کیونکہ تاں بنایا سے نا او کلاہما لے ابن و امن او لے ابن، تاں بنایا سے بھی لی اینی اکو ہون تے پھر جڑا نے کی ہوئے والد الاسباب کو ترجیح ہو. سنے نا. او ویکھو نا بین استواء فی القرب والقرابات، جی قرب میں بھی برابر ہیں تے اینی لی ہونے میں بھی برابر ہیں اور ان کی حیث بھی متحد ہے. اب والد الاسبا کو ترجیح ہے. اب وچ جڑا سی نا والقرابت اینو دخل سی، لہذا ہن دھیان کر کہ وہ چچا اور پھپھی اگر ایک ان کا لے اب و ام ہے، جی دوسرا اب ہے. ہوگا مال سارے کا سارا اس کے لیے کہ اس کے لیے قوت القرابت ہے، اس کے لیے. ہوں شاہ جی فرماندے نے کہ جڑا تمہیں بظاہر سمجھ آ رہا اونج نہیں بھی تمہیں اسی سمجھانے ہیں. جی بابا جی سمجھاؤ. فرمایا نہیں مراد مصنف رحمہ او جواب سوال تقریر واضح نہیں مراد مصنف رحمہ اللہ کی اس عبارت سے وہ جو متبادر ہے اس کے، اس لیے کہ عم جب ہو لے اب و ام اور عمہ لے اب جی تے ہون عم تے اماں کی ہوئے لے اب ہوئے، پس نہیں خلاف کسی ایک کے لیے اس بارے میں کہ مال سارے کا سارا اس لیے کہ وہ والد الاسبا بھی ہے اور اس کے لیے سمجھے جی کہ یہ جو ہے نا صورت چچا عینی اور الی، تو اب چچے والی جانب میں قوت قرابت ہے، اسبے کی بھی اولاد ہے. اسبے ہونے کی وجہ سے نہیں ترجیح، کس کی وجہ سے؟ تو سارا مال لے جائے گا. والا ایزن قوت القرابت بھی ہے. آندھنے بھی بظاہر یہ نہیں مراد، اگرچہ گل بھی ٹھیک ہے، ایتھے بھی وجہ قوت القرابت دی ہے،
بلکہ مراد مصنف رحمہ اللہ کے اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھپھی اگر ہو لے اب و تے چچا ہو لے اب سارا مال اس کے لیے ہے جس کے لیے قوت القرابت، وہ ہے کون؟ اور پچھلی جزی وچ ہن جڑا ہے نا ابن العمہ اے جائیداد لوے گا تے بنت العم نہیں لوے گی، چچا الی تے پھپھی اینی۔ اب یہاں والد الاسبا کو ترجیح نہیں ہے بلکہ قوت قرابت کو ترجیح ہے، ایتھے اے جزی مراد ایتھے، ورنہ چچے والے پاسے تو دونوں صورتوں میں لے گئی، جڑی جزی ایتھے مراد ہے نا وہ اے وے کہ چچا اور پھپھی دونوں اینی ہوں، دونوں الی ہوں، تو اب چچے کی اولاد کو ترجیح ہے اسبے کی اولاد ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر پھپھی اینی تو اب چچے کی اولاد کو اسبا ہونے کی وجہ سے ترجیح نہیں ہوگی بلکہ پھپھی کی اولاد کو ترجیح ہے۔ اے جزی سمجھنی ہے تھے جی، سمجھے ہی کس کی وجہ سے؟ اور اس وقت حاصل ہو گیا خلاف وہ کہ ذکر کریں گے ہم اس کو انشاءاللہ، اجمالی گل جڑی بھی خلاف بن گئے تھے جی تک دسن گے جی۔ سنیں اب گویا کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا، گویا کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہو پھپھی لے اب و اور عم لے اب تو اب سارا مال ابن العم کا، گویا کہ انج فرمانا سی تاکہ گل بازی ہو جاندی۔ سنیا جی تو واضح کر دیتی شاہ جی، گویا کہ انج فرمایا کہ بھی والد الاسبا کو ترجیح ہے جب پھپھی اور چچا دونوں برابر ہوں، دونوں اینی پھر ترجیح ہے، لیکن اگر پھپھی اینی تو اب اسبے کی اولاد کو بلکہ اے شاباش سے اے گل گئی مک۔ اچھا جی، یہ کس میں ہے؟ ظاہر الروایہ میں۔ کس میں؟ کیوں؟ بوجہ قوت القرابت کے، نہ کہ بنت العم جو کہ لعب مذکور، اگرچہ ہے وہ بنت العم کیا اور وارث تو مراد اسبے کی، اب ترجیح نہیں ہے۔ سنیں جی، اچھا جی انہوں کی منع کر لینا، اور اگر ہو ایک ان دو کا اور چچا اور پھپھی، ایک ان دو سے مراد ہے صرف پھپھی لے اب و کون پھپھی ہوئے، اور دوسرا لے اب یعنی اور بریکٹ چلایا نا جی، تو مال سارے کا سارا اس کے لیے ہے کہ ہے اس کے لیے قوت القرابت، ظاہر الروایہ میں لے قوت القرابت ہے جی۔ اور اگر ہو ان دو کا ایک لعب اور دوسرا لعب تو کل مال اس کل کا کل مال اس کے لیے کہ ہے اس کے لیے قوت القرابت ظاہر الروایہ میں۔ شاباش شاباش شاباش۔ ان دونوں کا ایک لعب و اور دوسرا لعب، اب مال سارا کا سارا اس کے لیے جس کے لیے قوت القرابت ہے ظاہر الروایہ میں۔ کس میں؟ کہ ہوں دھیان کرو ہے قیاس کرتے ہوئے الی خالہ پر، کس پر؟ خالہ پر، باوجود ہونے الی خالہ کے ولد ذی رحم، یہ اولا بالمیراث ہے بے قوت القرابت من الخالہ لأم، باوجود ہونے اس کے والد الوارثہ، والد الوراثت، والد الوارثہ۔ سنیں ایک پاسے ہن دھیان کریں بھئی خالہ الی، دوسرے پاسے خالہ خیفی، خالہ خیفی جی،
تو جو خالہ الی کی اولاد ہے نا اس کو ترجیح ہوگی خالہ خیفی کی اولاد سے خالہ خیفی کی اولاد پر. دھیان کرے جو اور ویکھو ایک بار شرح قیاس کرتے ہوئے خالہ لے اب پر کیونکہ خالہ لے اب جی جیڑی ماں دی الی بہن میت دی ماسی باوجود ہونے اس خالہ لے اب کے خالہ دھیان کریں جی جیڑی کی ماں دی الی بہن کون ہوندی ہے جیڑی پیو لو بہن ہے یہ ہن ماں دی جیڑی الی بہن ہے ابا ایک کے ماں وکھری ہے ابا تے نانا جد فاسد ہے کہ جد صحیح ہے وارث ہے کہ غیر وارث ہے تے جد فاسد کنہ وچوں ہیں باوجود ہونے اس کے ولد ذی رحم کی او کون ہے او ابو الامی اے دھیان کرے دے ہوگی یہ خالہ یہ اصل جی پیچھے خالہ دی گل چلتی بھی پھر اولاد تے لے ہونی ہے یہ خالہ اولا بالمیراث ہے بوجہ جو حاصل ہے اس کے لیے کیونکہ میت دی ماں دی پیو لو پہنے خالہ لے پر خالہ لے کیڑی ہے جیڑی میت دی ماں لو پہنے تے جیڑی ماں لو پہنے اس پہن دی جیڑی ماں ہے او نانی ہے تے نانی جیڑی وارث ہے کہ غیر وارث ہے جدہ سیاح ہے نا خالہ لے سے باوجود ہونے اس کے کس کے ولد الوارث اور وہ ام الام ہے کیونکہ ام الام کیا ہوتی ہے برخلاف ابو الاب کے نانا وارث نہیں ہوتا تو نانی محاذ ہوگی خالہ اولا کیڑی اولا ثانیہ سے باوجود ہے کہ پیچھے جنہ دی اولاد نے انہاں جو فرق ہے نانا وارث نہیں تو نانی اس لیے کہ ترجیح الینا دا اسم ہی تو خبر کو دسن گے یعنی ترجیح ایک شے کی دوسرے پر اچھا اگر دلیل لگی ہوندی بھی دلیل وہ دلیل تم دسدا جی گل سمجھی ہو کہ کوئی نہیں سمجھیے گل کہ بھی اے خالہ الی کو کس وجہ سے ایسے تے قیاس کیتا ہے پچھلے مسئلے نو الی چچے کی اولاد پر اینی پھپھی کی اولاد اگرچہ اینی الی چچے کی اولاد وارث کی اولاد ہے اور اینی پھپھی کی اولاد یزیریم کی اولاد ہے ان کو قیاس کیا ہے الی خالہ پر اور ان کی اولاد پر نہیں خود ان پر الی خالہ خیفی خالہ وارث کی اولاد ہے لیکن اس کو ترجیح ہے کیوں یہ باپ کی طرف سے ہے وہ ماں کی طرف سے اس پر قیاس کرتے ہوئے یہاں بھی یہی ہے جی سمجھیو گل ہوں دلیل سمجھو متن والے گل سمجھی جے پلے ہو اس لیے کہ ترجیح لے مانن فی ہے اس لیے کہ ترجیح واسطے حاصل ہے ایسے معنی کی وجہ سے جو کس میں ہے وارث میں ہے اور وہ کیا ہے قرابت ہے اے الترجیح اسمی اور دلیل عقلی تھلے لکھے شرح چو اسمی خبر اگے آنی ہوں اور تو ویکھ او کیے یہ ترجیح او خبر انہا یہ ترجیح اولا ہے ترجیح سے جو حاصل ہے لمانن فی غیر ہی اور وہ کیا ہے وارث کی اولاد ہونا واہوال
بے نسبت وارث کی وجہ سے، نہیں سمجھا؟ ایک کے ذات میں قوت، ایک غیر کی طرف سے، الی پھپھی الی خالہ میں ذاتی قوت ہے، ابے کی اولاد ہے، اور خیفی خالہ میں غیر کی طرف وارث کی ہے۔ اسی طرح پیچھے چلو، اسی طرح عینی پھپھی کی جو اولاد ہے اس میں ذاتی قوت ہے کہ یہ عینی کی اولاد ہے، اور جو الی کی اولاد ہے اس میں قوت ہے وارث کے اولاد ہونے کی وجہ سے، سمجھا جی؟ اے فرق جی اے ترجیح اولا ہے جڑی ذات وچ اون دی بنسبت جڑی غیر او کاری جی او باجے او اپنی بال کے سیکنے والا عزت والا ہوندا ہے، دوجیاں دی بالی سیکن نالوں، ہن سمجھ آئی جی؟ یہ کوئی گل جی اپنی ذات وچ عظمت ہوے اے بہتر ہے کہ پدرے من شاہ بود، ہن سمجھ آئی جی؟ پدرے من شاہ بود نالوں من کچھ بود، اے ترجیح ہے جی، ہے شاباش جی۔ ہن شرح پڑھو تھوڑی جی نال دھیان کرو۔ بسم اللہ الرحمن اگو وکال بعض اگوں آ رہا ہے وہ جو ناکھے بھی اجماع اختلاف ہے، اگو ویکھو اس لیے کہ ترجیح، اس لیے کہ یعنی ترجیح شے کی دوسری پر ایسے معنی کے ساتھ جو حاصل ہے اور وہ اس میں ہے کہ جس کے درپے ہم ہیں جی، اور وہ قوت القرابت ہے جو حاصل ہے کس میں وہ جو کہ باپ کی جہت سے ہے، کیوں دے وچ باپ والے پاسوں۔ بسم اللہ الرحمن یہ جو ترجیح ہے او خبر، یہ ترجیح اولا ہے ترجیح سے ایسے معنی کے ساتھ جو حاصل ہے، اور وہ ہماری مثال میں منسوب ہونا وارث کے ساتھ جو حاصل ہے کس میں؟ خالہ ثانیہ کے غیر میں، وہ خالہ جو کہ کیونکہ وراثت نہیں حاصل خود خالہ میں بلکہ حاصل ہے ماں میں، وہ ماں جو کہ نانی ہے۔ سنیں جی اے شاباش جی، گل مک گئی۔ اگے سوال جواب بھی تھوڑا جا انہیں ترجمہ کر پھر نوٹ کردا میں جی گل سمجھی جی کتوں پڑھا؟ قیاس کرتے ہوئے الی خالہ پر باوجود ہونے الی خالہ کے ذی رحم کی اولاد، تو قیاس کرتے ہوئے اس خالہ پر یہ اولا بالارث ہے قوت قرابت کی وجہ سے، اللہ تی حاصلت لہا من جہت اولا کس سے خیفی خالہ سے باوجود ہونے خیفی خالہ کے والد الوارثہ کی او ام الام وجہ اس لیے کہ ترجیح جو حاصل ہے ایسے معنی کے لیے جو اس وارث میں ہے، اے جملہ معترض ہے، اور وہ قوت القرابت ہے، یہ ترجیح کیا ہے؟ اچھا جی اولا ہے ترجیح سے جو حاصل ہونے والی ہے ایک معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے، وہ غیر کون ہے؟ وہ منسوب ہونا وارث کے ساتھ۔ شابہ وہ نے کیا شابہ قیاس کرتے ہوئے الی خالہ پر باوجود ہونے الی خالہ کے ذی رحم کی بلد، وہ اولا ہے قوت قرابت کی وجہ سے خیفی خالہ سے باوجود ہونے خیفی خالہ کے والد الوارثہ، اس لیے کہ ترجیح جو حاصل ہوئی ہے معنی کے لیے جو اس وارث میں ہے اور وہ قوت القرابت ہے، اولا ہے ترجیح سے جو حاصل ہوئی ہے معنی کے لیے جو اس کے غیر میں ہے اور وہ منسوب ہونا ہے وارث کے ساتھ۔ قیاس کرتے ہوئے الی خالہ پر باوجود ہونے الی خالہ کے ذی رحم کی ولد، اور یہ اولا ہے باوجہ قوت قرابت کے خیفی خالہ سے باوجود ہونے خیفی خالہ کے ولد الوارثہ۔ سوال جب نے پھیرا دو دھیان کر سمجھ جلدی کر۔ اس لیے کہ ترجیح جو حاصل ہے معنی کی وجہ سے جو وارث میں ہے اور وہ قوت قرابت ہے،
اولا ہے ترجیح سے جو حاصل ہے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے، اور وہ منسوب ہونا ہے وارث کے ساتھ۔ نہ کہا جائے جی یعنی او سلمنا کن الوارثاتا لیست بے حاصلہ فی حاصل خالہ ثانیہ، لیکن نہیں تسلیم کرتے کہ ادلاع بے وارث مفقود ہے قسم خالہ میں من جہت الام، لیکن موجود ہے اسی میں، جیسا کہ قوت القرابت موجود ہے قسم خالہ میں من جہت، وہ بھی تو اتلے پاسے بھی اتلے پاسوں فوما کو بھی تو انہوں مال ہوتے انہوں پیو لو گل دی کوئی ہے کہ تو پس کیوں ترجیح دی گی خالہ من جانب الاب کو، کس کو نہیں سمجھ آئی بھی انہوں پیو لے پاسوں ترجیح ہے تو انہوں مال پاسوں گل دی کوئی ہے، تو آئی اپنی ذاتی تو کچھ بھی نہیں نہ کہا جائے کہ ادلاع موجود ہے ثانیہ میں خالہ ثانیہ میں جی جیسا کہ قوت القرابت موجود ہے کس میں دونوں چکو گالی، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ معنی وہ معنی کہ ترجیح پائی خالہ نے اس کے ساتھ حقیقتاً وہ وراثت ہے موجودہ اس کے غیر میں، اور ادلاع وہ ایک نوع ہے کہ تعلق پکڑا خالہ کے لیے اس وراثت کے ساتھ وہ کہ ترجیح پاتی ہے اس کے ساتھ، اور اگر نہ ہوتا یہ تعلق تو نہ متصور ہوتی ترجیح اس کی اس کے ساتھ، تو وہ جڑی دوجی ہے وہ وچ ترجیح ہے کی کہ وہ باپ دی ہے باپ والے پاسوں ہے۔ پس اگر کہا جائے حاصل انا قیاس ظاہر و روایہ مال فارق، او جڑا قیاس کیتا نا خالہ ہوتے یہ قیاس مال فارق ہے، قیاس دی باس پڑھی ہے یہ قیاس مال فارق ہے بھی اکٹھے نہیں ہوندے پہ۔ اور سنو کہ میں اگر کہا جائے کہاں سے مستقیم ہے قیاس، ابن العمہ بنت العم مذکورین، یہ کیڑی اماں اینی کیڑا ام، اور سمجھائی جی ان کو قیاس کرنا مذکورین کو خالتین مذکورین پر، ایک خالہ باوجود کہ خالہ کی ترجیح کس کی وجہ سے ہے، ایسے معنی میں جو خود خالہ میں ہے اور وہ قوت قرابت ہا ہے، برخلاف ابن العمہ اینی پھپھی کا بیٹا، کیونکہ قوت القرابت اس ابن کی ذات میں تو نہیں ہے بلکہ اس کی ایک پاسے قوت وچ ایک پاسے قوت تھلے، یہ برابری کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اس حیثیت سے کہ بے شک قوت القرابت سرایت کر گئی ہے کس سے، فرو کی طرف، لہذا وہ برابر ہو گیا جی۔ اولا ترا کیا نہیں دیکھا تو نے بنت العم لاب و ام، کون اولا ہے من بنت العم لاب، ولیسا ذالک، اور نہیں یہ مگر باعتبار سرایت قوت القرابت اصل سے فرق کی، اینی والے دی سرایت تھلے چلی گئی تھی، الی والے دی بھی گئی تو تھلے اینی الی بن گئی ہیں، سنیں۔ اور اگر نہ ہو سرایت تو پھر مال ان کے درمیان کیا ہونا چاہیے تھا، جی اتلی شے تھلے نہ آوے، اینی دی اولاد وچ اینی ہونے والی وصف تے الی دی وچ نہ آوے تو پھر تو برابر نے، تو نصف نصف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہر ایک ان دونوں میں سے کیا ہے، ایک چچا اینی بھی عصبہ ہے الی بھی عصبہ ہے، اور یہ بے اچھا ہوں ایک سوال اس کا جواب، اور یہ بے خلاف صوبت خود عصبے جو ہوتے ہیں خود عصبے، کیونکہ خود صوبت نہیں سرایت کرتی چچے سے کدھر، سوال ہے جو چچے عصبے نے جی میں انہوں دا اینی الی ہونا تھلے چلا گیا ہے، عصبہ ہونا تھلے کیوں نہیں گیا، وہ بھی تو وصف ہی ہے نا، تو لہٰذا ان دی تیاں بھی عصبہ ہونی چاہیے نے جی میں پتر عصبے نے جی، کیونکہ اور یہ برخلاف صوبت کے، کیونکہ صوبت نہیں سرایت کرتی کس سے، انسا کی طرف، کیونکہ ابن العم عصبہ ہے، جب سرایت کرے گی قوت القرابت کس سے، تو ہو جائے گی حاصل فی ذات ہی، تو پس ہوگی وہ اولا کس سے، فقال بعضهم، ایک جملہ پورا کرو نا،
یہ جملہ پورا کریے وقالا قال بعضهم المال یا پچھلا سمجھ آ گیا کہ کوئی نہیں شابہ جی وقالا قال بعضهم المال كله لبنت العم لأب لأنها ولد العصبة اے اختلاف سنو کسی نہیں اجماع کہ بعض نے کہا ہے یہ صورت جی اینی پھپھی کی بیٹا اور علی چچے کی بیٹی بیٹی جی وہاں ظاہر و روایت تو یہ ہے کہ پھوپھی اینی پھوپھی کے بیٹے کو ترجیح کے ہوگی بیٹے کو ترجیح ترجیح ہے جی اینی اسبے کو ترجیح نہیں ہے جی لیکن بعض نے فرمایا کہ مال سارے کا سارا علی چچے کی بیٹی کا ہے اینی پھپھی کے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ یہ والد الاسبہ ہے بے خلاف ابن العمہ کیونکہ وہ من اولاد اے وہ جڑے پیچھا کسی جماعت ان کے خلاف ظاہر ہاں جی کیا کہ جی اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کل کا کل مال بنت العم لأب کے لیے ہے اس لیے کہ بنت العم یہ والد العصبہ ہے آگے سمجھے ایشا بس اور وقال بعضهم یعنی بعض مشائخ نے بنا کرتے ہوئے ظاہر روایہ کے غیر پر کہ مال کل کا کل میں بنت العم کے لیے ہے اس لیے کہ والد العصبہ ہے برخلاف کے والا ہوں آدھے شاعری کہ پتر ہوں پہ جے کھانے چ یہاں سے معلوم ہو گئی یہ بات کہ وہ اجماع مذکور وہاں مقید ہے اس قید کے ساتھ کہ ہم نے جس کے ساتھ وہاں مقید کیا تھا اس لیے کہ وہ سمجھا رہی جی بھئی اس لیے کہ بنت العم لأب اور ابن العمہ لأب و ام قرب میں تو اور حیض بھی کیونکہ دونوں باوجود اس بات کے نہیں ہے وہ لیسا ملہ قوت القرابت میری مراد اولا بالاجماع لمخالفت کہ ترجیح دی ہے رجح قولہ ولا بائیں طور کے لازم آ گیا اس ظاہر سے ترجیح کس کی نا اصل کی فرع جو مرجو ہے کس پر علی فرع الاصل راجع یہ انہاں مطلب ظاہر و روایت کے خلاف گل کیتی بھی الٹ کیتا ہے کیا نہیں دیکھا تم نے کہ جب چھوڑ گیا اینی پھپھی اور تو ہوگا مال سارے کا سارا تو پس اس پر مناسب ہے یہ کہ ترجیح پائے بنت العم کس پر آگے سمجھے وہ آندے نے کہ پیچھے اصل ویکھو اینی پھپھی علی چچا کنو ترجیح ہے سارا مال ہوندہ ہے پھپھی دا نہیں تے تھلے اولاد وچ بھی یا قانون ہونا چاہیے ہے نا کہ جڑا اے علی چچا ہے ان دی بیٹی ترجیح پا جائے اینی پھپھی دے پتر ہوتے جی کیونکہ اب ماں تے پیو وچ ایویں میں جی اے دوجے باز دا قول ہے او کھانے چ پئی ہاں اے شاباش سے اچھا اے ہن ایتھوں تک آ گئے جی کیڑا کیڑا قول کہ اگر وہ ایک من کرنا اور فرمایا بعض علماء نے مال سارے کا سارا بنت العم لعب کے لیے اس لیے کہ وہ والد الاسبہ ہے پیشان بعض علماء نے کہ مال کل کا کل بنت العم لأب کے لیے ہے اس لیے کہ وہ والد العصبہ ہے دھیان کرو بے اولا بالمیراث اقرب المیت ہے پہلا قانون ہوں کوئی روڑا نہیں اگر قرب میں سارے برابر ہیں اور حیض بھی ایک ہے اے دو شرطاں اب اینی علی کا خیفی کا فرق ہوگا آگے سمجھے اور اگر قرب میں برابر ہیں قرابت میں برابر ہیں حیض بھی تو اب والد الاسبہ اولا ہے کیا ہے اولا ہے جب کہ پھپھی چچا دونوں اینی یا دونوں علی آگے سمجھے اب کس کو ترجیح ہے اور مامے والے پاس دبانے نہیں سکتے اسبے اب اگر فرق پڑ گیا کہ پھپھی اینی ہے
چچا الی ہے، تو ظاہر روایہ یہ ہے کیا ابن العمہ کو سمجھی کس کی وجہ سے؟ ظاہر روایہ یہی ہے۔ اس کا بعض نے وہ کالا بعضوں مخالف ہیں، کہتے ہیں نہیں ماں پیو نو ویکھو، اینی پھپھی الی چچا ترجیح کس کو ہے؟ تو لہذا نیچے بھی اسی طرح ہونا چاہیے، لہذا اینی کو ترجیح نہیں ہوگی والد الاسباب پر۔ بعض یہ کہتے ہیں، یہ درمیان میں ایک مسئلہ تھا کہ خالہ الی موجود ہے میت کی اور خالہ خیفی موجود ہے، تو کس کو ترجیح ہے؟ سارا مال الی خالہ کو ملے گا، یہ تو خیر پیچھے پڑے جنہیں مسئلے قوت قرابت کی وجہ سے آگے یہ سمجھ اے تو تک اے آیا جی تو ہونا گو بین استوا ہونا جی چل میں نے کیا اٹھ